نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا، جہاں پر قرآن مجید میں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے، اس سے جمیع انسانیت کو خطاب ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کو، جمیع انسانیت کو رب کائنات نے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک یکتا واحد مانتا ہو، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں وہی عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو، کیوں؟ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ کس لیے عبادت کی جاتی ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے پرہیزگار بنا دیتا ہوں، میں اس کو تقوی کا پیکر بنا دیتا ہوں۔ عبادت کرنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کرنے کا حکم دینے کی حکمت یہ ہے تاکہ انسان جب نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پھر رات کے آخری پہر قیام کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متقی فرما دیتا ہے، تقوی عطا فرما دیتا ہے، پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیابی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عبادت کرنے پر کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندہ نماز پنجگانہ با جماعت پڑھ رہا ہے، یہ بڑے اللہ کا فضل ہے۔ اس دور میں، پرفتن دور میں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہے، نہ کسی کو اذان کا ادب کا پتہ ہے، نہ کسی کو نماز کا پتہ ہے۔ اس دور میں جو نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر عبادت کرتے ہوئے غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادت کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب بندہ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ عاجزی دل میں پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی رضا کے لیے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔